بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ سرور عالم صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ ہمارے لیے بہت ہی باعث مسرت ہے، لہذا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ فیکم۔ آمین یا ربی۔ ناظرین کرام، دینی تعلیمات کے مطالعے کے دوران ہمیں یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ دین اسلام میں اخلاص کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یعنی ہر کار خیر، ہر عبادت، ہر عمل صالح صرف اور صرف اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر انجام دیا جائے۔ اور جب بات ہوگی اخلاص کی تو پھر مزید ایک بات یہ کہ کار خیر یعنی اچھا عمل انسان کو چاہیے کہ وہ خفیہ طور پر تنہائی میں، خلوت میں اگر انجام دے گا تو اس میں اخلاص کا پہلو مزید راسخ اور مضبوط ہو جائے گا، اور یوں ریاکاری اور دکھاوا اور نمائش کے جو معاملات ہیں جو کہ انسان کے عمل صالح کو برباد کر دیا کرتے ہیں، تو یوں ان چیزوں سے بھی حفاظت ممکن ہو سکے گی۔ الغرض کوئی بھی اچھا کام ہو اسے دنیا کی نظروں سے چھپا کر انجام دینا۔ آج کی اس ملاقات میں آئیے ناظرین کرام اسی سلسلے میں اپنے محترم مہمان سے استفادہ کیا جائے۔ محترم یہ ارشاد فرمائیے گا کہ عربی میں جس چیز کے لیے، جس مفہوم کے لیے العمل بظہر الغیب یعنی پیٹھ پیچھے لوگوں سے چھپ کر دور دراز خلوت میں اچھا کام کیا کرے انسان، اس کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں گفتگو فرمائیے گا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے جو پوشیدہ امور ہیں سب کو جانتا ہے۔ جی، انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ تو جو دل کے بھید ہیں، دل کے اندر ہیں، وہ بھی جانتا ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اسی طرح سے دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ پر جو آسمانوں میں ہے، جو آسمان اور زمین میں ہے، کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جی، جب انسان یہ چیز یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، جی، اس سے کوئی چیز بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں، تو جب نیک کام کرے گا تو وہ چھپا کر کے ہی کرے گا، لوگوں کے نظروں کے سامنے نہیں کرے گا۔ جی، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سب کچھ جانتا ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی اس کا بدلہ دے گا، صحیح ہے۔ تو پھر اس کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ جی، تو پھر وہ ضرور یعنی اس کو آدمیوں کے شکرانے کے الفاظ کی نہ ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی جزا اور بدلے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی انسانوں سے کچھ مطلوب و مقصود نہیں ہے۔ تو ان کے سامنے کرے گا ہی نہیں وہ۔ یعنی کچھ اعمال تو ایسے ہیں کہ مثلا فرض عبادات کے فرض کیجئے نماز با جماعت، اس چیز کا تو حکم دیا گیا ہے جی، کہ علی الاعلان اور کھلم کھلا مسجد میں حاضر ہو کر لوگوں کے سامنے نماز پڑھی جائے۔ یا اسی طرح مثلا حج ہے کہ جو مناسک حج ہیں کہ یہ تمام جو حج کے دوران اعمال ہیں کہ کبھی طواف ہے، کبھی سعی ہے، کبھی رمی ہے، کبھی وقوف عرفہ ہے، یہ تو نظر آنے والی چیزیں، اس لیے کہ اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ اسی طرح یہ تمام کام انجام دیے جائیں گے۔ لیکن ایسے کام کہ جن کے بارے میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے، یا یوں کہہ لیا جائے کہ نفل عبادات مثلا،
تو ان میں انسان کو یہ چاہیے کہ حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو سکے وہ خفیہ طور پر انجام دیا کرے۔ تو اس سلسلے میں اگر ہم نفل صدقہ و خیرات کی بات کرتے ہیں تو خفیہ یہ کام انجام دیا جائے، اس کی بھی ترغیب دی گئی ہے، لیکن بعض مواقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہی، تو اس بارے میں کیا معنی و مفہوم سمجھا جائے گا؟ جی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہی، جی اگر تم جو یہ نوافل صدقات ہیں جی ان کو ظاہر کر کے دو فنعم ما ہی، تو یہ بھی اچھی چیز ہے۔ جی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر اس کو تم چھپا کر کے فقراء اور مساکین کو دو تو یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے، خیر لکم وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اچھی طرح سے اس کو خبر ہے۔ جی، یعنی تم لوگوں سے چھپا کر اگر کوئی کام کرو گے اچھا اللہ تعالیٰ کام کو تو معلوم ہی تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ سے بھی چھپا ہی رہ جائے جی گا، اللہ کو تو خوب خبر ہے۔ تو اس میں یہی کہا کہ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، جی یعنی کہ ظاہر کر کے دو تو اس کا معاملہ مطلب اس کا مطلب بتلایا ہے علماء نے جی کہ اگر کوئی غرض صحیح ہو، جی صحیح مقصد ہو، لوگوں کو ترغیب دلانا ہو اس عمل کی طرف، یا مثلاً کوئی ابتلاء عام ہے، بڑی قدرتی آفت آ گئی، جی طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، بربادی آ گئی، اب زیادہ سے زیادہ ترغیب دینا مقصود ہے کہ لوگ لائیں، جی کچھ پیش کریں، مدد کریں، تو اس وقت ظاہر کرنا چاہیے، جی، تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو۔ جی ترغیب ہو، جیسے کہ وہ حدیث کے اندر آیا کہ اللہ کے رسول صلی یا اللہ علیہ علی الاعلان کوئی جگہ کوئی ڈبہ ایسا رکھا گیا ہے، کوئی بکس رکھا گیا ہے سامنے، اب جو آئے گا سامنے، کوئی اپنا ذاتی معاملہ تو نہیں ہے کہ چھپ کر گھر سے ہی کسی کو دے دیا، وسلم جی یہ تو ایک عام ایک مصیبت آئی ہوئی ہے مثلا، تو ایسے مواقع پر ظاہر کرنا جو ہے بلکہ وہ حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے، پسندیدہ ہوگا۔ باقی اور جو مواقع ہیں ان میں چھپ کر کے ہی دینا چاہیے، جیسا کہ قرآن مجید میں کئی آیتوں کے اندر یہ آیا ہوا ہے جی کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، صحیح ہے، مخفی طور پر بھی، خفیہ طور پر بھی، اور اعلانیہ طور پر بھی جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جی فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، صحیح تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن و ملال ہوگا۔ جی اسی طرح سے دوسری آیت میں والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار، تو اس آیت کے اندر بھی یہی ہے کہ جو خفیہ طور پر اور ظاہری طور پر خرچ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے اور برائی کو اچھائی سے ہٹاتے ہیں، دفع کرتے ہیں، اولئک لہم عقبی الدار، تو ان کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ صحیح ہے، جی ہاں، تو الغرض بہتر یہ ہے کہ خفیہ طور پر ادا کیا جائے جو کہ ہمارا اصل موضوع گفتگو ہے، لیکن بعض مواقع ایسے ہیں کہ جہاں ظاہر کرنا جو ہے وہ حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے، مثلاً یہ کہ بڑی مصیبت آئی ہے، سبھی پر آئی ہے، تو ایسے میں جو کوئی امداد کا معاملہ ہوگا تو وہ علی الاعلان ہوگا۔ جی انبیاء کرام علیہم السلام کہ جنہیں اللہ کی طرف سے تمام دنیا انسانیت کے لیے مثال اور نمونہ اور اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا گیا ہے، تو ان کی زندگیوں سے ایسی کچھ مثالیں کہ اچھے کام کو چھپا کر انجام دینا تاکہ اس میں اخلاص پیدا ہو سکے، تو ایسی کوئی مثال آپ بیان فرمائیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ ہے کہ جب فرشتے عذاب کے آئے جی اور ابراہیم علیہ السلام کے گھر، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جی عذاب کے فرشتے آئے، لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے عذاب لے کر نہیں آئے تھے، کہیں اور جا رہے تھے آگے، لوط علیہ السلام کے پاس، جی ہاں، راستے میں رکے ان کے پاس، رکے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، جی بہرحال ان کے پاس آئے، جی، اور ابراہیم علیہ السلام کو خبر نہیں تھی کہ یہ فرشتے ہیں، جی انسانوں کی شکل میں آئے، ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ سفر کرنے والے لوگ ہیں، جی تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، کہ چپ چاپ اپنے گھر والوں کے پاس گئے
اور یعنی چپکے سے گئے اور چپکے سے آئے اور موٹے ایک فربا جو ہے بچھڑے کا گوشت لے کر کے آئے. جی، یعنی صحت مند بچھڑے کا گوشت بھی لائے پیش کیا مہمانوں کو. جی تو مہمانوں کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ میں کچھ کھانے کا انتظام کرنے والا ہوں، اور یہ کہ میں آپ حضرات کے لیے کھانے کے انتظام کی خاطر ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، آمد و رفت، بلکہ یوں خفیہ سے اچانک سے نکل گئے، اور جب واپس آئے تو کھانا لیے ہوئے وہاں پہنچے. تو یوں اس میں یہ تعلیم ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ عمل صالح، یہ کار خیر، یہ اچھا کام، یہ میزبانی وغیرہ، انہوں نے اس چیز میں بھی رازداری اور یہ کہ خفیہ اس چیز کو انجام دیا، تو یہی چیز بہتر ہے. اگر میزبان پہلے سے ہی مہمانوں کے سامنے چرچا کرنے لگے کہ میں آپ لوگوں کے لیے یہ لاؤں وہ لاؤں، تو اس کا تو یہ مطلب ہوگا کہ وہ خود ہی یہ چاہ رہا ہے کہ ابھی شرم میں وہ مہمان کہے کہ نہیں چھوڑے رہنے دیں، کیا زحمت کریں گے آپ. تو ایسا نہیں، پوچھا نہیں ان سے، بلکہ خفیہ سے گئے، خفیہ سے لے آئے کھانا. اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک واقعہ، ایک چیز، ایک بات بیان فرمائی ہے. جی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جی رات بسر کر رہے تھے، صحیح ہے، اور یعنی اپنے گھر میں تھے. اپنے گھر میں تھے. خفیہ طور پر آپ اٹھے صحیح ہے. اور نماز پڑھنے لگے، سجدے میں تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مجھے پتہ نہیں تھا، جب میں جاگی تو میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں دیکھا. صحیح ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ ان کو ٹٹولنے لگی، اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ اندھیرا ہوگا. اندھیرا. جی تو کہتی ہیں کہ میرا ہاتھ آپ کے دونوں پیروں پر پڑا، کہ دونوں پاؤں کھڑے تھے اور آپ سجدے میں تھے جی اور یہ دعا پڑھ رہے تھے. یعنی اس میں ہے کہ اللہم اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یہ دعا پڑھ رہے تھے. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ خیر کا کام کیا، اس کو خفیہ طور پر کیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خبر نہیں ہوئی، صحیح ہے، جبکہ ساتھ ہی میں سوئے ہوئے تھے آپ. جی یعنی جو اس قدر قریبی ترین ہے اس کو بھی نہیں، اسے بھی خبر نہیں ہو سکی کہ اس وقت جو ہے کون جو ہے وہ کیا کار خیر انجام دے رہا ہے. تو یوں اپنے اتنے قریبی ساتھیوں سے بھی اس بات کو چھپانا کہ میں اچھا کام انجام دے رہا ہوں، جی تو گویا کہ اس چیز کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی ترغیب دی گئی. اور اسی طرح ہمیں اس سلسلے میں حضرت زبیر بن العوام جو کہ جلیل القدر صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی جی ہیں، تو ان کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ یہ اکثر لوگوں کو ایک نصیحت فرمایا کرتے تھے. جی کیا فرمایا کرتے اس میں آپ فرماتے تھے کہ من استطاع منکم ان تکون له خبیئۃ من عمل صالح فلیفعل. جی کہا کرتے تھے کہ جس سے یہ ہو سکے، جس کسی سے بھی یہ ہو سکے کہ نیک عمل کو لوگوں کی نظروں سے بچا کر کے کرے، جی تو وہ ضرور ایسا کرے. صحیح ہے. یعنی نیک عمل اگر تمام لوگوں کی نظروں سے بچا کر کے کر سکے وہ، تو اس کو ضرور ایسا کرنا چاہیے. جی تو یعنی مقصد یہ کہ جو کام سب کے سامنے کیا جاتا ہے وہ بھی کار خیر ہے، اللہ سے اچھی امید رکھی جائے، قبولیت کی امید رکھی جائے، لیکن بہرحال انسان ہے، ہو سکتا ہے کہ نیت جو ہے وہ دکھاوا، یہ چیز اس میں جو ہے وہ در آئے، گھس جائے. تو اس لیے وہ کام جو کہ بالکل خفیہ کیا ہے تو وہ تو انشاءاللہ پھر وہ تو مقبول ہی ہوگا. تو ایسا اپنے لیے انسان کچھ انتظام اور جمع کر کے رکھے ایسے کام. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو اب آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ جو گفتگو فرمائی کہ کار خیر انسان دنیا کی نظروں سے چھپ کر خلوت میں خفیہ، گویا کہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہو جائے، یوں انجام دیا جانا چاہیے. اور انسان یہ سوچے کہ کوئی تو ایسا کام میں کروں
کہ جس کے بارے میں زندگی بھر کسی کو بھی خبر نہ ہونے پائے، اور میں اپنے دل کو تسلی دے سکوں کہ یا اللہ ایک کام تو، ایک نیکی میرے پاس ایسی ہے کہ جس کی خبر کسی کو بھی نہیں ہے تمام زمین و آسمان میں، بس میں جانتا ہوں اور یا اللہ میرا رب ہے۔ تو جانتا ہے، تو پھر مجھ پر رحم فرما دے، مجھے بخش دے، یوں تو کہہ سکے انسان۔ تو اس طرح کے جو کام ہیں، تو ان کاموں میں بالخصوص جو چیدہ اور اہم کام ہیں، تو کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ جی، اس قسم کے جو کام ہیں جی ان میں سے چند یہ ہیں۔ صحیح ہے۔ پہلے یہ کہ صدقہ، جو نوافل صدقات ہیں، انسان صدقہ و خیرات کرے تو لوگوں کی نظروں سے جہاں تک ہو سکے اس کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کے کرے۔ جی، بلکہ صدقہ کے بارے میں تو یعنی جو مالی عبادت ہے، جی اس کے بارے میں تو جو فرض زکوٰۃ ہے، تو اس پر بھی یہی قانون لاگو ہو سکتا ہے جی کہ جو یعنی ویسے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نفل عبادات جو ہیں وہ چھپا کر انجام دی جائیں، باقی جو فرض عبادات ہیں وہ تو علی الاعلان کی جائیں گی کہ نماز ہے، حج ہے، لیکن زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے کہ یہ مالی عبادت ہے اور یہ فرض ہے، لیکن اس کے باوجود اسے بھی تو چھپا کر ادا کیا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے کہیں مسجد تو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ فرض اور نفل میں کوئی فرق نہیں۔ جی، یہ تو اور اچھی بات ہے۔ جی، تو انسان جب اس طرح سے کرے کہ لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کے یہ عبادتیں انجام دے، خاص کر کے یہ صدقہ جو ہے، جی تو اس کا بہت ہی اجر و ثواب ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جی جیسے کہ وہ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ تعالیٰ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے اندر ان کو جگہ دے گا، جس دن کی کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ۔ جی تو انہی 7 لوگوں میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینہ، کہ ایک وہ آدمی ہے کہ جو صدقہ کرے اپنے دائیں ہاتھ سے جی اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو کہ اس نے کیا خرچ کیا، جی یعنی اتنی رازدارانہ طور پر، اتنے رازدارانہ طریقے سے اس نے صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلا۔ صحیح ہے، یعنی جو بہت قریبی لوگ ہیں جی انہیں بھی خبر نہیں ہو سکی۔ تو یوں چھپا کر صدقہ کرنا، کسی ضرورت مند کی، کسی مسکین کی مدد کرنا، کہ جو بہت قریبی لوگ ہیں، کہ انسان کے لیے اس کی بیوی ہے یا بیوی کے لیے اس کا شوہر ہے یا اپنے بچے یا افراد خانہ یا دفتر کے ساتھی وغیرہ، تو کسی کو بھی بالکل خبر نہ ہونے پائے۔ یعنی فرض کیجئے کہ انسان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں کچھ صدقہ و خیرات کروں، کہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور بڑی ترغیب دی گئی ہے، اور یہ کہ یہ بہت بڑا کار خیر ہے، لیکن اب صدقہ دینے کے بعد جو ہے اس کو بھی بتا دیا، اس کو بھی بتا دیا، تو فضیلت تو ساری دھری کی دھری رہ گئی، اجر و ثواب بھی سارا جو ہے شاید یہ اس سے محروم رہ گیا جی کہ اب تو لوگوں کو بتا دیا۔ تو اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ جب میں ایک کام انجام دے ہی رہا ہوں تو پھر جو اس کا اصل مقصد ہے کہ مجھے اس کی خیر و برکت اور اجر عظیم کہ یہ صدقہ کتنی بڑی چیز ہے، کہ انسان جب اس دنیا سے کوچ کر جائے گا قبر میں، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، اس کے اپنے پیارے، اس کے احباب، اس کے اہل و عیال اور اس سے محبت کرنے والے، اس کی یاد میں رونے والے، کوئی بھی کسی کام نہیں آئے گا۔ جی تو صدقہ تو وہاں نور بن کر آئے گا قبر میں، صحیح۔ کہ الصدقۃ برہان یا نور، اس قسم کے الفاظ ہیں کہ الصلاۃ نور والصدقۃ برہان۔ جی ہاں، تو نماز، صدقہ، یہ عبادات وہاں نور اور روشنی بن کر قبر میں آئیں گی، پھر قیامت کے دن بھی، حشر میں بھی، اور یہاں تک فرمائے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے ظل صدقے صدقته، کے نیچے سائے میں ہوگا سائے میں ہوگا۔ جی قیامت کے دن، فی ظل صدقتی کل امرئ فی ظل صدقتہ یوم القیامہ، یہ الفاظ ہیں جی حدیث کے، کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا،
کہ جب سورج سروں پر آگ برسا رہا ہے، ہر کوئی پسینوں میں غرق ہوئے چلا جا رہا ہے، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کی کمر تک، کسی کی گردن تک، ناک تک سانس لینا مشکل ہے، تو یوں سائے میں انسان، صدقے کے سائے میں، تو جب اتنی بڑی فضیلت ہے تو پھر انسان اسے کہ صدقہ بھی کر دیا، پیسے بھی گئے، اور پھر اس نعمت سے محروم ہو جائے، ثواب سے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ خفیہ صدقہ خفیہ طور پر اور اخلاص سے کرے، ورنہ اگر ریاکاری اس کے اندر ہے تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا جی لا يقدرون على شيء مما كسبوا۔ صحیح ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اور فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے صدقات کو احسان جتلانے اور تکلیف دینے کے ذریعے سے باطل نہ کرو، صحیح، خراب نہیں کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یعنی صدقہ کیا، کسی کی مدد کی ہے مسکین کی، پھر کل اس کو یاد دلا رہا ہے، ہاں کہ میں نے یہ جتا کیا رہا تھا، ہے، جی یا لوگوں کو بچا رہا ہے، رئاء الناس، تو گویا کہ اس نے برباد کر دیا اس کو، جی۔ اور اس کی مثال کیسی ہو گئی؟ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن باللہ واليوم الآخر فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ فمثلہ صَفْوَانٍ، کمثل صفوان، جی ایک چکنے پتھر کی طرح سے، جی، چٹان کے اوپر جو ہے، جی علیہ تراب، کہ اس کے اوپر مٹی ہے، غبار ہے، جی فاصابہ وابل، موسلا دھار بارش آ گئی، صحیح ہے، فترکہ صلدا، اس کو بالکل چکنا چٹیل چھوڑ دیا، جی، گویا کوئی دانہ وہاں کوئی رکھ دے اور اس کے بعد جو ہے وہ تو اس میں تو پھسلن ہے، وہ یوں جو چٹان ہے یا پتھر ہے، اور وہ بلندی پر بھی ہے، بارش آئے گی تو سب سے پہلے اسی پر پڑے گی، جی بالکل، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جو دانہ تھا وہ تو بجائے وہ اگنے کے وہ ادھر غائب ہو گیا، ختم ہو گیا، خلاص معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ جی تو یوں جو کوئی صدقہ کرتا ہے دکھاوے کے لیے یا احسان جتاتا ہے صدقہ کرنے کے بعد، تو اس کے صدقے کا یہ انجام ہے کہ وہ تو دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گیا، غائب ہو گیا۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، کتنی بڑی بات ہے یہ، تو اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ اس میں یہ ہے کہ جو خفیہ طور پر صدقہ کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے، جی سبحان اللہ، یعنی انسان کے حالات، کبھی بیماری ہے، پریشانی ہے، کوئی مالی مسائل ہیں، اور یہ کہ تنگیاں ہیں، یا گھر میں آپس میں اختلافات ہیں، یا کسی بھی قسم کی پریشانیاں ہیں، سکون نہیں ہے، دل خوش نہیں ہے، تو انسان کو یہ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ تو ایسے میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، اگر واقعی یہ معاملہ ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، تو پھر اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے اور اللہ کے غضب کی آگ کو بجھانے کے لیے طریقہ بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ چوری چھپے دنیا کی نظروں سے بچتے ہوئے وقتاً فوقتاً انسان کو چاہیے کہ کسی ضرورت مند کی مدد کر دیا کرے، آرام سے چپکے سے اپنی جیب سے 1 درہم 1 روپیہ نکالا، یوں دنیا سے چھپ کر یوں جو ہے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو، تو انشاءاللہ جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات، اور واقعی اگر اللہ ناراض ہے تو اللہ کی ناراضگی اور غضب کی جو آگ ہے وہ انشاءاللہ اس کام کی برکت سے بجھ جائے گی اور نجات نصیب ہو جائے گی مشکلات سے۔ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ، ان کا ایک واقعہ ہے اس حوالے سے کہ خفیہ کسی کی مدد کرنا، تو ہم چاہیں گے کہ آپ یہ واقعہ بیان فرمائیں، جی اس میں بڑا سبق ہے۔ صحیح ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے امام، جی محدث اور فقیہ گزرے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک نوجوان آیا کرتا تھا جو ان کی خدمت بھی کرتا تھا اور حدیثیں بھی سیکھتا تھا۔ جی، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یعنی نے، پڑھتا بھی تھا، جی پڑھتا بھی تھا، حدیث سیکھنے کا مطلب یہی ہے۔ صحیح ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن اس کو گم پایا، دیکھا کہ نہیں آیا، تو لوگوں سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے کہ آج وہ نوجوان موجود نہیں ہے، تو لوگوں نے بتلایا کہ اس کے اوپر قرض تھا صحیح، 10,000 درہم کا، تو اس وجہ سے اس کو جو ہے شاید روک لیا گیا ہے، جیل میں ہے۔ جی
تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ پتہ چلا تو جو قرض دیا ہوا تھا اس آدمی کے پاس گئے صحیح ہے، اور کہا کہ جس نے اسے قرض دیا تھا جی، صحیح ہے، تو اور کہا اس کو کہ دیکھو یہ 10,000 مجھ سے تم لے لو جی اور اس کا راستہ چھوڑ دو. جی 10,000 اس کو دے دیا اور پھر اس کو قسم کھلائی کہ میری زندگی بھر تم اس کو نہیں بتلاؤ گے کہ کس نے یہ پیسہ دیا ہے، بلکہ کسی کو بھی، نہ اس کو نہ کسی کو بھی نہیں جی، کسی کو پتہ نہ چلے. اس نے قسم کھائی اور اس کے بعد جو ہے یہ واپس آ گئے. کہتے ہیں جب عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ یہ پیسے کس نے ادا کیے، جی، ورنہ تو یہ جیل میں پڑا سڑتا رہتا ہے. اس طرح سے ہمارے جو سلف تھے، جو ائمہ کرام تھے، ان کے بہت سارے واقعات ہیں. آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کے بارے میں آیا کہ وہ اپنی زندگی بھر کچھ فقراء اور مساکین تھے، رات کی تاریکی کے اندر ان کے لیے ضرورت کا سامان ان کے گھر کے دروازے پر چھوڑ کے آ جاتے تھے. جی کسی کو پتہ نہیں چلا زندگی بھر. جی غالباً زین العابدین، جی زین العابدین ہی کے بارے میں ہے. جی کسی کو نہیں پتہ چلا کہ یہ کون آدمی لاتا ہے. صحیح ہے. جس دن ان کی وفات ہو گئی اور وہ سامان نہیں پہنچا تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ زین العابدین ہی لا کر کے رکھ جاتے تھے. سبحان اللہ. تو یہ جذبہ جو ہے کہ چھپ کر کسی کی مدد کرنا، خفیہ طور پر صدقہ کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے جی. اور اسی طرح ہمیں اس بارے میں ایک اور چیز بھی نظر آتی ہے دینی تعلیمات کی روح سے، وہ یہ کہ دو انسانوں میں، مسلمان بھائیوں میں آپس میں جو محبتوں اور اخوت، دینی اخوت، ایسی اخوت، ایسا رشتہ، ایسی محبت جس کی بنیاد عقیدہ و ایمان پر ہو، جس کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو، اور یوں پھر ایک دوسرے سے دور ہونے کے باوجود، ایک دوسرے کی نظروں سے دور ہونے کے باوجود خفیہ طور پر ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی اور ایسے جذبات اور ایسے اقدامات کہ جس سے میرے فلاں مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچے اور اسے پتہ بھی نہ چلے اور وہ مجھے دیکھ بھی نہیں رہا. تو اس قسم کے جذبات اور ایسی باتیں، اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. جی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من رجلین تحابا فی اللہ بظاہر الغیب الا کان احبہما الی اللہ اشدہما حبا لصاحبہ. جی فرمایا کہ دو آدمی جو خفیہ طور پر ایک دوسرے سے اللہ کے بارے میں محبت کرتے ہیں جی تو اس میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب وہ شخص ہوتا ہے جو دونوں میں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے. جی، یعنی دو مسلمان جب آپس میں ایک دوسرے سے خالص اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو جو زیادہ محبت کر رہا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ اسی قدر زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوگا. تو ایک وقفہ لیتے ہیں. جی ناظرین فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. تو آئیے سلسلے گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ، ہمارا جو موضوع گفتگو ہے یعنی اچھا کام، کار خیر انجام دینا خلوت میں، دنیا کی نظروں سے چھپ کر. تو اسی سلسلے میں گفتگو یہ چل رہی تھی کہ دو مسلمان بھائیوں میں آپس میں غائبانہ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی، یعنی ہر کوئی دوسرے کے ساتھ یوں پیش آیا کرے یا اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کے لیے اپنے دل میں جو جذبات ہوا کریں وہ ایسے اچھے پاکیزہ جذبات، اور ہر کام وہ ایسا کیا کرے کہ جس سے دوسرے کا بھلا ہو سکے کسی بھی شکل میں. تو اس بارے میں ایک حدیث ہے کہ للمؤمن علی المؤمن 6 خصال. جی ہر مومن کے دوسرے مومن کے ذمے 6 حقوق ہیں، یہ 6 باتیں ہیں. تو انہی میں ایک چیز ذکر فرمائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا تعلق ہمارے موضوع گفتگو سے ہے. تو ارشاد فرمائیے گا. جی، اس میں سے یہ ہے کہ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، جی کہ اس کے لیے خیر خواہی کرے چاہے وہ حاضر ہو یا غائب ہو، جی، سامنے ہو یا دور ہو، موجود ہو یا نہ موجود ہو، جی ہر حال میں اس کے لیے اس کے دل کے اندر خیر خواہی ہو اور جو اس کے لیے اچھا ہو وہی کرے. جی
یعنی سامنے اگر موجود ہے، یعنی ایسا معاملہ نہ ہو کہ ہمارے سامنے وہ بیٹھا ہوا ہے تو ہم اس کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں جی جی اور خود کو اس کے لیے بڑا خیرخواہ اور مخلص بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ آپ جناب اور یہ وہ، اور اس کی خدمت میں ہم گویا کہ بس فنا ہوئے جا رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ اٹھ کر گیا یا ہماری نظروں سے دور ہے تو ہمارے رنگ ڈھنگ اور طور طریقے اور انداز بدل جائیں، اس کے بارے میں کوئی پوچھے کہ وہ کیسا آدمی ہے تو ہم کچھ اور کہنے لگیں، اس کے سامنے تو ہم کچھ اور کہتے ہیں اور اس کے جانے کے بعد کچھ اور کہا کریں، تو ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ سامنے ہو یا یہ کہ نظروں سے دور ہو، بہرحال ہمارا ایک ہی معاملہ اس کے ساتھ یا اس کے بارے میں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ من ذب ای دافع عن عرض اخیہ بظہر الغیب کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار۔ اپنی عزت کی حفاظت جس طرح انسان کیا کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کی فکر بھی ایسے ہی کی جانی چاہیے۔ اس حدیث کے بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذب عن عرض اخیہ بظہر الغیب کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، جی کہ جس نے خفیہ یعنی اس کا بھائی اس کے سامنے نہیں ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی عزت کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے، واجب ہے کہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے۔ جی، پیٹھ پیچھے اس کی حفاظت کی اور اس کا دفاع کیا، جی، یعنی کس طرح؟ مثلاً کہ وہ موجود نہیں ہے، لوگ اس کی غیبت کر رہے ہیں، اس کی برائی کر رہے ہیں یا کچھ سازش کر رہے ہیں اس کے خلاف، جی، یا اس کے بارے میں کوئی نامناسب باتیں کہہ رہے ہیں، جی ہاں، تو اس کا دفاع کرے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تم لوگ غلط کہہ رہے ہو۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اس طرف بھی ہمیں توجہ دلائی ہے کہ اگر ایسی مجلس ہو کہ تمہارے بھائی کے بارے میں برائی کی جا رہی ہو اور وہ شخص موجود نہیں ہے، جی تم بیٹھے ہوئے ہو تو یا تو اس کی طرف سے دفاع کرو، اگر اس کی سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تم کو خوف ہے ان سے کہ وہ تم کو کوئی گزند پہنچائیں گے، تکلیف دیں گے، تو اس مجلس کو چھوڑ کر کے بھاگ جاؤ۔ جی اگر بیٹھے ہوئے سن رہے ہو، خاموشی اختیار کر رہے ہو، تو تم بھی برابر کے گناہ میں جو ہے برابر کے شریک ہوں۔ جی، مجرم ہوگے تم بھی۔ جی تو یوں اس طرح فرمایا کہ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جس نے غائبانہ اپنے بھائی کا دفاع کیا، اس کی عزت کا دفاع کیا، تو اللہ کے ذمے، اللہ نے یہ بات اپنے ذمے لے لی ہے کہ اللہ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ تو جہنم کی آگ سے نجات کا بہت آسان ایک اور نادر موقع ہے، طریقہ ہے جی کہ اگر ہم نے سنا کسی مجلس میں کہ کوئی کسی کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، تو اگر ہم اسے یوں نہیں کہہ سکتے کہ بھیا یہ بات غلط کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، تو کم از کم اسے ٹالنے کی کوشش تو کریں۔ کم از کم اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلے چھوڑیں اس بات کو، شاید اس کی کوئی مجبوری ہوگی جی یا شاید اس کا کچھ اور مطلب ہوگا اور ہمیں غلط فہمی ہو گئی۔ تو یوں اس طریقے سے بات کو ٹالنے کی کوشش کی جائے تو اللہ کی طرف سے اتنی بڑی خوشخبری کہ جہنم کی آگ سے نجات نصیب ہو جائے گی۔ تو گویا انشاءاللہ ہم اس طرح اپنے اس طرز عمل کی بدولت اس خوشخبری کے حقدار بن سکیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ غیر موجودگی میں غائبانہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائے خیر کرتے رہا کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ جی اس بارے میں کچھ فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بارے میں دعوت المرء المسلم لاخیہ بظاہر الغیب مستجابہ، جی کہا کہ مسلمان انسان کی جو دعا ہوتی ہے اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں، صحیح ہے، عند رأسی ملک موکل، وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، جی بالکل مستجاب ہے، دعا ہاں جی مقبول ہوتی ہے وہ دعا۔ صحیح ہے، عند رأسی ملک موکل، اس کے سر کے پاس یعنی اس کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے، صحیح، یعنی جو دعا کر رہا ہے، جی کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک الموکل بہ آمین، تو جب بھی یہ کوئی دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہتا ہے۔ جی، یعنی ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کے بارے میں دعائے خیر کر رہا ہے جی تو اس کی دعا پر وہاں ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس وقت اس کی دعا پر آمین کہتا ہے، اور ساتھ ہی کچھ اور بھی کہتا ہے، جی وہ یہ بھی کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِ، جی تمہارے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ جی، سبحان اللہ، تو گویا کہ آمین بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے
اور تمہارے لیے بھی وہ دعا اللہ یعنی تعالیٰ ایسی ہی نعمت اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے. جی یعنی اگر میں یوں دعا کروں کہ یا اللہ میرے فلاں مسلمان بھائی پر تو رحم فرما دے، اسے مشکلات سے نجات عطا فرما دے، تو فرشتہ میری اس دعا پر آمین بھی کہے گا اور یوں بھی کہے گا کہ تمہیں بھی اللہ ایسی ہی نعمت سے نوازے. بالکل. تو جب فرشتہ میرے لیے دعا کرے گا تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے، بہت سارے لوگ یہ ہیں کہ کہتے ہیں ہم کیوں دوسرے کے لیے دعا کریں. صحیح ہے. یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ دعا ہم جو کر رہے ہیں دوسرے کے لیے، اس میں میرا زیادہ فائدہ ہے. بالکل، جی ہاں، یہ اصل بات ہے. جی، کیونکہ جب ہم دعا دوسرے کے لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ اس نعمت سے نوازے، تو فرشتہ گویا کہ تمہارے لیے بھی دعا کر رہا ہے کہ تجھ کو بھی اللہ تعالیٰ یہی نعمت دے. جی، تو اپنا فائدہ ہو رہا ہے. جی ہاں، بالکل. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہمارے دل میں اپنے جس مسلمان بھائی کا جب بھی خیال آئے تو ہم غائبانہ جو ہے اسے بتائے بغیر، اس سے دور رہتے ہوئے بھی اسے اپنی اچھی دعاؤں میں، دعائے خیر میں اسے یاد رکھا کریں. اور یہ کہ ہمارے ذہن میں فلاں کا خیال آئے، مثلا ہمارے بچے ہیں، فلاں گھر کے افراد ہیں، اور اہل و عیال، بیوی کے لیے شوہر، سبھی کا خیال آیا، اپنے ماں باپ کی یاد آئی، ان کے لیے بھی دعا کی، جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی، جو وفات پا چکے ان کے لیے بھی. لیکن اگر سب کے لیے، پھر دوستوں کا خیال آیا فلاں اور فلاں، سب کے بعد اگر انسان یوں بھی کہہ دے کہ وَجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، بہت بڑی بات ہے. یا وَجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ یا اللہ تو تمام اہل ایمان یا تمام مسلمانوں پر رحم فرما دے، سب کو بخش دے، معاف فرما دے، تو یہ تو لا تعداد جی، معاملہ ہو جائے گا، بے حد و حساب بات ہو جائے گی. مختصر سی دعا ہے جی. لیکن بہت ہی وسیع ہے، جی، بہت ہی کشادہ ہے. صحیح ہے کہ اب مسلمان تو کتنے زیادہ، یعنی مسلمان تو دین اسلام، دین توحید تو آدم علیہ السلام سے. جی، اور قیامت تک ہے. جی ہاں، تو گویا ہمیں فرشتوں کی طرف سے اتنی زیادہ دعائیں مل جائیں گی. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن انسان ان کو معمولی نہ سمجھے جی، اور اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے. اسی لیے آتا ہے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جی کہ جب بھی وہ رات کی نماز یعنی تہجد سے فارغ ہوتے تھے جی، تو دعا کرتے تھے دوسروں کے لیے. صحیح ہے. پیٹھ پیچھے کوئی موجود نہیں ہے، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اور فرماتے اللہم اغفر لفلان و فلان، کہ اللہ تعالیٰ فلاں کی بخشش فرما دے، فلاں کی مغفرت فرما دے. اس طرح سے دعا کرتے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں یہ دعائیں جو ہیں اپنے لیے کرتے تو کیا بہتر ہوتا. دوسروں کے لیے ہر رات آپ نے خود کو ہلکان کر رکھا. جی. تو انہوں نے جو جواب دیا، کہا کہ دیکھو کہ ان المسلم اذا دعا لاخیہ بظاہر الغیب، کہ مسلمان بھائی اپنے بھائی کے لیے جب پیٹھ پیچھے کوئی دعا کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں، تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں. جی، تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں جب دعا کروں تو فرشتے میری دعا پر آمین کہیں. یعنی دیکھیں اس کے اندر یہ درس بھی ہے، سبق ہم لوگوں کے لیے، کہ فرشتوں کی موافقت ایک بہت عظیم چیز ہے. صحیح ہے کہ کسی بھی کام میں کہ فرشتے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. موافقت سے آپ کی مراد یہ ہے کہ فرشتے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. جی، یہ بہت بڑی نعمت ہے. یا جو ان کی صفتیں ہیں اس کے اندر انہی کے مثل ہم بھی کرنے لگیں، مشابہت پیدا ہوگی. یہ بہت عظیم چیز ہے. جیسے ایک حدیث میں ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد جب کوئی کہتا ہے کہ آمین، تو آسمانوں پر اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. جی، تو جب دونوں کی آمین اگر مل گئی تو اس انسان کے لیے بہت بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک کام اس وقت میں کر رہا ہوں، وہی کام اس وقت فرشتے بھی کر رہے ہیں، تو ہم میں مشابہت پیدا ہو گئی. اور وہ ایسی مخلوق ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم جی، ویفعلون ما یؤمرون. صحیح ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. صحیح ہے. تو جب ہم ان کی مشابہت کریں گے تو گویا کہ اس صفت کے اندر ہماری مشابہت ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کو بندوں سے یہی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ کی جائے اور اس کے حکم کے مطابق ہی عمل کیا جائے. جی، کہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں. اب انسان تو ہے خاکی، جی، اب یہ مکمل نورانی تو نہیں بن سکتا. جی، لیکن کچھ ان کی مشابہت، نورانی مخلوق کی مشابہت
اور ان کے قریب ترین تو ہو سکتا ہے ہو انسان۔ سکتا ہے جی۔ تو یوں دوسروں کے لیے دعا کرنا، تو یہ فرشتوں کے ساتھ مشابہت کے فرشتے اس وقت آمین کہا کرتے ہیں، بلکہ فرشتے خود بھی اہل ایمان کے لیے دعا کیا کرتے ہیں، یعنی دوسرے کے لیے دعا کرنا، یہ تو فرشتے بھی یہ کام کیا کرتے ہیں۔ جی تو ہم بھی اگر یہ کام کریں گے کہ دوسروں کے لیے دعا کیا کریں تو فرشتوں کے ساتھ یوں بھی مشابہت ہو جائے گی۔ صحیح ہے۔ تو فرشتے اہل ایمان کے لیے دعا کیا کرتے ہیں، تو اس چیز کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے سورہ غافر میں، جی کہ جسے سورہ مؤمن کہتے ہیں۔ بھی کہا جاتا ہے، کہ فرشتے اہل ایمان کے لیے دعا کیا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ان پر رحم فرما، ان کی مغفرت فرما وغیرہ وغیرہ۔ یہ مفصل یہ آیت ہے اور اس کا معنی و مفہوم، لیکن فی الحال الغرض خلاصہ یہ کہ انسان کو چاہیے کہ ہر کار خیر خفیہ طریقے سے وہ انجام دے خلوت میں، تاکہ اخلاص زیادہ سے زیادہ اس میں پیدا ہو سکے اور اللہ کے ہاں قبولیت کا امکان زیادہ سے زیادہ بڑھ سکے۔ اور دکھاوے اور نمائش اور یہ کہ عمل کا، محنت کا، کوشش کا رائے گاں چلے جانا، ضائع اور برباد ہو جانا، اس چیز سے زیادہ حفاظت کا امکان پیدا ہو سکے۔ یوں انسان کو چاہیے کہ اچھا کام خفیہ انجام دیا کرے کہ یا اللہ یہ بس میرے اور تیرے درمیان ایک راز ہے، لہذا اب تو ہی مجھ پر رحم فرما دے۔ پروگرام کے اختتام پر تہ دل سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائے اور آپ نے نہایت عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ آمین یا رب۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت میں دونوں جہانوں میں ہم سبھی کو ہر خیر و خوبی سے نوازیں اور ہر آفت، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔